السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات کا نیو ایڈیشن 2024 میں جو لانچ ہوا ہے یا جو شائع ہوا ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مطالعہ ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ علم پھیل سکے۔ اگر کوئی اس میں لفظی غلطی حرفی غلطی ہو تو اس میں رائٹر نے باقاعدہ لکھا بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر حافظ جمشید اختر صاحب ہیں، شعبہ اسلامیات غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا بھی ہوا ہے، تحریر بھی کیا ہوا ہے کہ اگر اس میں کوئی لفظی غلطی ہے، کوئی تبدیلی وغیرہ کی ہوئی ہے جس کا انہوں نے علم نہ ان کو علم تھا، نہ ان کے پاس کسی نے کچھ اصلاح کے لیے بھیجا، تو انہوں نے ایڈوانس میں معذرت کی ہے۔ تو اس کا ہم پہلا پیج جو ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں، دوسرا پیج پہ چل رہے ہیں، اور یہ ہے تھرڈ پیج جس میں انہوں نے نوٹ باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایڈوانس معذرت کی ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو معذرت قبول کیجیے گا۔ تو یہ اپریل 2024 میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپریل 2024 میں ہوا ہے، 1000 تعداد تھی، قیمت بھی اس کی 1000 ہے۔ تو ان کی تفصیلات کچھ بیان انہوں نے کی ہوئی ہیں اس کے اندر کہ آپ ان کا باقاعدہ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے باقاعدہ یہ اپنا نمبر بھی دیا ہے کہ آپ انہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے انہیں ضرور آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، فہرست ہے، اور پرچہ اول ہے، القرآن و علوم القرآن آؤٹ لائن ہے اس کی، پھر اس کے مصادر اور اس کے MCQs، سوالات اور علوم اور انشائیہ، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک صورتوں کی تقسیم، تدوین قرآن و حدیث اور حفاظت قرآن و حدیث کے مطلب جو بھی ہے انہوں نے مکمل ایک تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو میں تھوڑا تھوڑا اس پیج کو سامنے رکھتے جاؤں گا تاکہ آسانی ہو جائے دیکھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی۔ تو انہوں نے نا پرچہ جات بنائے ہیں الگ الگ آؤٹ لائن کے حساب سے نا، تاکہ دوسروں کو آسانی ہو جائے پڑھنے میں اور اپنے حساب سے مطالعہ کرنے میں بھی۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کا مطالعہ جو ہے وہ جلد از جلد کر کے اسے مکمل اختتام تک لے جاؤں۔ اس کے کل صفحات 525 ہیں، تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اسے 8 یا 10 لیکچر کے اندر ہی اسے اختتام پر پہنچا دوں۔ تو میں نے اس کا مطالعہ ہی کرنا ہے جسٹ تاکہ میری بھی تیاری ہو جائے اور آپ لوگوں کی بھی تیاری ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ کار دو ہیں، یا تو پھر میں ان کے جو حاشیہ جات دیے گئے ہیں، حوالہ جات اسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں تاکہ وہ پیج جو ہے وہ مکمل ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کا بعد میں کریں، لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PU اینول سسٹم کے پارٹ 1 اور 2 کا نظام، مصادر، مراجع اور مشہور MCQs اور مختصر سوالات۔ P1 پہلا پرچہ، القرآن و علوم القرآن آؤٹ لائن، اصول تفسیر، رسالہ فی اصول تفسیر ابن تیمیہ، الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ، اور علوم القرآن مولانا گوہر الرحمان کی روشنی میں مندرجہ ذیل عنوانات کا مطالعہ مطلوب ہے۔ قرآن کے علوم پنجگانہ علم الاحکام، یہ یاد رہے کہ یہ کتاب کا ذکر ہر پیپر میں آتا ہے، اسے ذہن نشین رکھیے گا کہ علوم پنجگان کون کون سے ہیں۔ علم الاحکام، تذکیر بھی اللہ، یبع اللہ، الہ اللہ، ٹھیک ہے۔ علم مقاسمہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر الموت و ما بعد الموت، غریب القرآن، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہات، اسباب نزول، قرآن مجید کا اسلوب بیان، قرآن میں مضامین کا انتشار، تکرار مضامین، قرآن کی غنائیت، اعجاز القرآن، ترتیب قرآن۔ تو اسی کے حساب سے جو ہے وہ مطالعہ ہوگا۔ معذرت، یہ پیج آگے ہو گیا ہے۔
تاریخ تفسیر جمع و تدوین قرآن، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر اور تعویل کا فرق، تفسیر کی اقسام، تفسیر بالرائے، تفسیر بالمسور۔ تفسیر کے ماخذ، قرآن مجید، حدیث، سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین۔ تفسیری ادب کا ارتقاء، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد عہد تابعین، اس کے بعد باقاعدہ تدوین تک معروف تفسیر کی روشنی میں تاریخ تفسیر۔ درجہ ذیل تفاسیر کے امتیازی خصائص و مفسرین کا مختصر تعارف یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر، اور تفسیر ابن کثیر کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، یاد رہے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل از بیداوی، یہ تفسیر بیداوی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ احکام القرآن از ابو بکر جساس، یہ احکام القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ مجمع البیان از طبرسی۔ روح المعانی از محمود علوسی، تفسیر مظہری از قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب، تفسیر ثنائی از مولانا ثناء اللہ مرتصری، معرف القرآن از مفتی محمد شفیع، تدبر قرآن از مولانا امین حسن صلاحی، فتح المنان فی تفسیر القرآن از مولانا عبدالحق حقانی، تفسیر فی ظلال القرآن از قطب شہید، تفہیم القرآن از سید ابو علی مودودی، ضیاء القرآن از پیر کرم محمد کرم شاہ، تفسیر المنیر از ڈاکٹر وہاب الزہلی، تفسیر القرآن از مولانا عبد الرحمن کیلانی، تفسیر القرآن الکریم از مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب۔ یہ جدید تفسیر ہے بھٹوی صاحب کی، ان کی بھی بات ہو چکی ہے۔ بہرحال متن قرآن، اس حصے کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، معرف القرآن، ضیاء القرآن، تفسیر القرآن لازمی تفاسیر یا تفسیریں ہوں گی جو نصابی صورتوں کی روشنی میں مطلوب ہوگا۔ خصوصی نوٹ: سورہ مائدہ کے پہلے 2 رکوعوں کے لیے وہاب الزہلی کی تفسیر المنیر کا متن ترجمے کے لیے دیا جائے گا۔ طلباء اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ باقی صورت متعینہ 5 تفاسیر کی روشنی میں تیار کی جائے گی۔ متن کے ہر سوال میں 5 نمبر خط کشیدہ حصہ کی لغوی و نحوی ترکیب اور لفظی ترجمے کے لیے مختصر ہوں گے۔ مندرجہ ذیل صورتوں کا مطالعہ کیا جائے گا، اور سوال صرف آیت، باقاعدہ انہوں نے حاشیہ دیا ہوا ہے تو حاشیہ کے ساتھ ساتھ مطالعہ کر دیتے ہیں، جن کا مطالعہ کیا جائے گا۔ ان صورتوں میں پنجاب یونیورسٹی کے اینول سسٹم اور دیگر جامعات کی سیمیسٹر سسٹم کی صورتوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، تاہم اب مزید نئے نصاب میں مکمل قرآن کا ترجمہ مطلوب ہے، باقاعدہ انہوں نے حاشیہ دیا ہے۔ اچھا، مطالعہ کیا جائے گا اور سوال صرف آیت کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا، اور تشریح مکمل قرآن مجید کی روشنی میں کرنا ہوگی۔ سورہ النساء، سورہ مائدہ، سورہ النحل، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ شورى، سورہ الذاریات، سورہ الحاق۔ تو آگے ہے مجوزہ کتب تفسیر، اس کا باقاعدہ حوالہ نمبر 2 بھی دیا ہوا ہے، نیچے اس کا مطالعہ انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ تاکہ حوالہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ مجوزہ کتب کے عنوان کے تحت جن کتب کا نام مؤلفین درج کیے گئے ہیں، ان کو بار بار پڑھتے رہا کریں اور پھر ہی
یہ یاد ہوتے ہیں اور ان کا یاد کرنا علمی اور امتحانی نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے اپنی رائے بھی قائم کی ہے۔ خیر ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تفسیر قرآن العظیم از محمد اسماعیل تفسیر القرآن العظیم از محمد بن اسماعیل المعروف ابن کثیر الجامع احکام القرآن از قرطبی محمد بن احمد۔ تفسیر فتح المنان المعروف تفسیر حقانی عبدالحق حقانی کی ہے۔ تفسیر المنار از مولانا رشید رضا مصری کی ہے۔ تفسیر ماجدی از مولانا عبد الماجد دریابادی۔ تفسیر فی ظلال القرآن از مولانا سید قطب شہید۔ تفہیم القرآن از سید ابو علا مودودی۔ تدبر قرآن از مولانا امین حسن اصلاحی، اور تبیان القرآن از مولانا غلام رسول سعیدی۔ ضیاء القرآن از پیر کرم شاہ۔ تفسیر القرآن از مولانا عبد الرحمن کیلانی۔ معرف القرآن از مفتی محمد شفیع۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن از عبدالعظیم زرقانی۔ البیان فی علوم القرآن از مولانا عبدالحق حقانی۔ مباحث فی علوم القرآن از مولانا سی بی صالح۔ التفسیر والمفسرون از محمد حسین ذہبی۔ پردہ از سید ابو علا مودودی۔ اسلام اور تعداد ازواج از محمد سرور۔ حقیقت دین از مولانا امین حسن اصلاحی۔ تاریخ تفسیر اور مفسرین از مولانا غلام احمد حریری۔ اردو دائرہ معروف اسلامی منازل العرفان از مولانا محمد مالک کاندیلوی۔ تفسیر عہد بعہد از ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی۔ محاضرات قرآن از ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ علوم القرآن از ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر وغیرہ۔ القرآن و علوم القرآن کے مصادر کے MCQs: امام جلال الدین سیوطی 849 ہجری تا 911 ہجری، یعنی کہ ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخ شامل کی گئی ہے، نے اپنی کتاب یہ القرآن و علوم القرآن کے اوپر ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں کتنی آیات منسوخ ہیں؟ جواب 20۔ ٹھیک ہے۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن تصنیف ہے، باقاعدہ اوپر حوالہ حاشیہ دیا ہوا ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ جواب ہے محمد عبدالعظیم زرقانی 1948 ان کی وفات ہے۔ تفسیر در منصور فی تفسیر بالمعصور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، ٹھیک ہے، اور ان کی باقاعدہ پیدائش اور وفات دونوں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حوالہ نمبر ہمارا 3 تھا، اس کا جلال الدین سیوطی 1445 to 1550 was an Egyptian Sunni Muslim polymath of Persian descent, considered the مجتہد and مجدد، جسے ہم مجدد کہتے ہیں، of the Islamic 10th century. He was a leading محدث اور مفسر، یعنی جسے محدث لکھا ہوا ہے، محدث اور مفسر۔ اچھا، چوتھا حوالہ ہمارا تھا، وہ تھا مناہل العرفان کا۔ تو اس کا یہ کتاب درمیانے سائز کی 2 جلدوں پر محیط ہے، جس میں عنوان کی مناسبت سے کل 17 مباحث ہیں۔ علامہ زرقانی ازہر یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ مصری عالم ہیں، جن کا تعلق فقہ جعفری سے تھا، موصوف 1948 کو فوت ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے ہمارا، کتاب
البرہان الزرکشی کے مطابق قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ 55۔ التفسیر مفسرون کے مؤلف کا نام ہے محمد حسین ذہبی، 1915 سے 1977 سال پیدائش اور سال وفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقدمہ فی اصول تفسیر کے مصنف کا نام ہے امام احمد بن محمد بن عبد الحلیم المعروف امام ابن تیمیہ، 661 ہجری سے 728 ہجری۔ الطبیان فی علوم القرآن اور صفوت التفسیر کے مصنف کا نام ہے محمد علی صابونی، اور ان کا 1930 سے 2021 غالباً 2 سال قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، فنون الفنان فی علوم القرآن کے مصنف کا نام ہے علامہ ابن جوزی، 509 ہجری تا 597 ہجری۔ مفردات فی غریب القرآن کے مصنف کا نام ہے علامہ اصفہانی، 502 ہجری۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید، 1906 عیسوی تا 1966 عیسوی۔ مجموعی طور پر قرآن کریم کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ لاطینی زبان، 1143 عیسوی 568 ہجری۔ برصغیر میں پہلا فارسی ترجمہ یا پہلا فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کس کا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ کا، 1703 عیسوی تا 1762 عیسوی ان کے سال پیدائش تا وفات ہے۔ تو پہلا حاشیہ ہے ہمارا محمد حسین ذہبی صاحب کا، دوسرا حاشیہ ہے امام ابن تیمیہ کا، اور تیسرا ہے محمد علی صابونی کا، چوتھا حاشیہ ہے ہمارا علامہ ابن جوزی کا، اور پانچواں حاشیہ ہے علامہ اصفہانی کا، چھٹا حاشیہ ہے سید قطب شہید کا، اور ساتواں حاشیہ ہے امام شاہ ولی اللہ کا۔ تو ان کا ہم تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں جو انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے۔ تو ایک چیز یاد رہے کہ یہ ساتھ ساتھ مطالعے کا یہی فائدہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ رہے۔ علامہ ذہبی مصری عالم ہیں، موصوف نے ازہر یونیورسٹی مصر سے تعلیم حاصل کی اور وہیں سے تدریس فرمائی، یا وہاں ہی تدریس فرمائی۔ دوسرا حاشیہ ہے امام ابن تیمیہ حران ترکی میں پیدا ہوئے، دمشق شام میں علمی نشوونما پائی اور یہیں ہی وفات پائی، یا اسی علاقے میں یہاں ہی وفات ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ حنبلی مسلک کے پیروکار اور بہت سی کتب کے مصنف تھے۔ عصر حاضر کے معروف اشعری اور صوفی مفسر عالم دین ہیں۔ آپ 1930 میں حلب شام میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ازہر یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ موصوف ام القری مکہ المکرمہ کے استاذہ میں سے ہیں۔ آپ نے 19 مارچ 2021 کو ترکی میں انتقال کیا۔ آپ بہت سی کتب کے مصنف ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مصر سے ہی مطالعہ کر کے آئے ہوئے ہیں اور ان کا علم بھی ادھر سے ہی زیادہ تر ہے۔ تو بہت ساری کتب جو ہیں وہ وہیں سے ہی ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ تو یہ محمد علی صابونی ہے۔ اچھا، بخیر میں ابو الفراج عبد الرحمن المعروف ابن جوزی بغداد میں پیدا ہوئے اور وہاں ہی فوت ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ مشہور حنبلی فقیہ محدث اور فلسفی تھے۔ موصوف کی تالیفات میں سے الموضوعات الکبریٰ، المنتظم فی التاریخ، الملوک والامم، ابلیس ہیں۔ اچھا، پانچواں ہمارا ہے علامہ راغب اصفہانی کا۔ تو علامہ راغب اصفہانی کا اصل نام حسین بن محمد ہے۔
آپ رحمہ مشہور فقیہ، مفسر اور لغوی تھے جو اصفہان ایران میں پیدا ہوئے اور بغداد میں 502 ہجری کو فوت ہوئے۔ ہمارا چھٹا حوالہ ہے، آپ مشہور مصری عالم اور اخوان المسلمون کے لیڈر رہے۔ ازہر یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی مشہور کتب میں معلم فی تاریخ اور تفسیر فی ظلال القرآن شامل ہیں، اور ان کا نام سید قطب شہید ہے۔ قطب الدین احمد المعروف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 4 شوال 1114 ہجری مطابق 21 فروری 1703 عیسوی کو قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ یہ انڈیا میں ہے۔ تو موصوف کی ولادت کے وقت آپ کے والد عبد الرحیم کی عمر 60 سال تھی اور والدہ کا نام فخر النساء تھا۔ موصوف کے 4 بیٹے شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الحق، عبد القادر اور شاہ عبد الغنی اور ایک بیٹی ہے۔ موصوف کا سب سے بڑا کارنامہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ جو 1738 کو منظر عام پر آیا، اور اس کے علاوہ نمایاں تصانیف جو ان کی بہت ساری ہیں، میں سے الفوز الکبیر جو کہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہیں، جو کہ بار بار ان کے سوالات بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، تفہیمات الہیہ، حجت اللہ بالغہ اور شرح تراجم امام بخاری وغیرہ ہیں۔ آپ 20 اگست اب 20 اگست 1762 بمطابق 1176 ہجری کو 59 سال کی عمر میں دہلی انڈیا میں رحلت فرما گئے۔ آپ مغلیہ دور کے مشہور عالم گزرے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو 20 منٹ کا جو پہلا سیشن ہے وہ میں نے کوشش تو یہی کی تھی کہ اسے مکمل کر لیا جائے اور تھوڑا سا زیادہ بڑھ چڑھ کے مطالعہ کر لیا جائے۔ تھوڑا سا ہم مزید مطالعہ کر لیتے ہیں۔ بر صغیر میں قرآن کا پہلا لفظی اردو ترجمہ کس کا ہے؟ تو شاہ رفیع الدین 1750 عیسوی تا 1818 عیسوی۔ تو اسی کے ساتھ ایک دفعہ اجازت دیں، انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ مکمل کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو اور بنائیں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے تو کوئی سنتا نہیں، کوئی پڑھتا نہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔